میں کہتا ہوں کہ جتنوں نے ہاتھ اٹھایا اور مجھ سے وعدے کیے نا، اگر یہ سارے کے سارے آج اجتماع میں آتے ہوتے تو مجھے تو نہیں پتا کہ دنیا کا کوئی روئے زمین کا کوئی گراؤنڈ ہمارے اجتماع کو کافی ہو، کہیں بھی نہ سمائے، سما ہی نہیں۔ فیضان مدینہ کیا آدھا شہر گھیر لیں تو نہ سمائے، ایک یعنی مبالغہ، اتنے لوگوں سے میں نے مطلب یعنی کہ ترکیبیں بنائی اجتماع میں آنے کی، مگر ہاتھ اٹھا کر جان چھڑانے والی بات ہے۔ ہاں کہہ دو، ورنہ یہ پھر مولانا پھر ضد کرے گا، آنا پڑے گا تم کو۔ تو بڑی ترکیبیں کرنی پڑتی ہے، بڑی حکمت عملیاں کرنی پڑتی ہیں۔ اس پر مجھے ایک اپنا پرانا واقعہ یاد آیا کہ ایک بار وہ کسی شہر میں نے بیان کیا، نواب شاہ میں، تو وہاں بیان کے دوران وہی میں نے کہا کہ ابھی پہلے میں جب دورے پہ جاتا تھا تو ذرا مبلغین کم ہوتے تھے، تو پہلے شروع میں تو میں ایک ہی عام طور پہ بیان کرتا تھا، تو پھر کچھ مبلغ بننے شروع ہوئے الحمدللہ، تو میں بھی بیان کرتا تھا دورے میں جا کر، عصر میں کروں تو کہیں مغرب میں کروں تو کہیں ظہر میں کروں، جیسا موقع، پھر عشاء میں سب کو اکٹھا کروں ایک مسجد میں کہ بھائی ادھر بڑا اجتماع ہوگا اور آپ آنا۔ تو وہی اوائل کا دور تھا، تو میں نے ایک جگہ نواب شاہ میں کسی مسجد میں پتہ نہیں عصر میں یا مغرب میں بیان کیا، اور بیان کے بعد میں نے کہا کہ اب عشاء کے بعد فلاں مسجد میں بیان ہوگا، اجتماع ہوگا، اس میں بیان ہوگا، دعا ہوگی، یہ ہوگا، ذکر ہوگا، اس طرح وہ ترغیب دلا کر۔ تو میرا ہاتھ اٹھائیے کہ آپ تشریف لائیں گے، تو میں نے اس پر اصرار کیا کہ ہاتھ اٹھائیں، تو ایک صاحب غصے میں آ گئے، بولا ہو مولوی تم مسجد میں سب سے وعدہ لیتے ہو، ہم مسجد میں وعدہ نہیں کرتے۔ وہ ذرا غصے میں آ گیا وہ آدمی کا، مجھے کیا کرنا چاہیے اس وقت؟ خیر یہ واقعہ میں تو سارا بھول گیا تھا، وہ بعد میں کسی نے مجھے یاد دلایا تو یاد کسی حد تک یاد آ گیا۔ خیر تو میں نے اس کو جب اس نے یہ اڑی کی نا تو میں نے ایک دم اس کو گلے لگا لیا اس آدمی کو۔ ارے میں نے کہا دیکھو یہ آدمی سچا آدمی ہے، کتنا ڈرتا ہے اللہ سے کہ وعدہ جب بھی کرے آدمی کہ پورا کرے، ورنہ وعدہ کیوں کرے۔ تو اب آپ لوگ بھلے ہاتھ اٹھاتے ہو، آپ آؤ یا نہ آؤ، یہ ضرور آئیں گے۔ یعنی جب اس میری ترکیب سے ہاتھ میں نہیں آیا تو میں نے دوسری تدبیر چلا دی، اس میں ایک تیر سے نہیں گرے تو دوسرا تیر مار دیا۔ اب یہ مطلب ظاہر ہے کہ وہ جب ایک آدمی کو مولوی کو جھاڑو اور چار آدمی تو میری ہاں کرنے والے تو تھے ہی، وہ اس کی ہمت تھی جو مجھے اس نے اتنا سختی کی۔ تو پھر بھی جب میں نے اس کو پیار دیا تھا، اب کیا بولے گا، مروت میں وہ مار کھا گیا وہ آدمی۔ اچھا تو پھر وہ جو رات کو اجتماع ہوا نا تو واقعی وہ آدمی آگے بیٹھ گیا، اور مجھے جس نے واقعہ بتایا اس نے کہا کہ اس آدمی کو میں نے دیکھا کہ وہ سارا انہیں کا اجتماع میں آخر تک رہا اور دعا میں پھوٹ پھوٹ کے رو رہا تھا۔ نعرہ تکبیر، اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ غوثیہ۔ یا غوث آدم دستگیر۔ میرے پاس نواب شاہ میں جو رہتے تھے مختار کار ہوتے ہیں کچھ، ایک عہدہ ہے سرکاری، وہ سندھ میں ہوتا ہے یہ عہدہ، بڑا عہدہ ہے شاید۔ تو ایک مختار کار میرے پاس کچھ آدمیوں کے ہمراہ ملنے آئے، اور انہوں نے مجھے واقعہ بتایا کہ میں موجود تھا اس بیان میں اور تمہارے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا، اور تم کو جس نے مطلب ذلیل کیا سب کے سامنے، تم نے اس کو گلے لگا کر پتہ نہیں کیا اس کو کیا کہ وہی آدمی آیا اجتماع میں اور پھوٹ پھوٹ کے رویا بھی۔ تو میں تم سے بڑا متاثر ہوا، مرید ہوں گا تو تمہارا ہوں گا۔ نمبر 4، رکوع، اتنا جھکنا کہ ہاتھ بڑھائے تو گھٹنے کو پہنچ جائے، یہ رکوع کا ادنا درجہ ہے، پورا یہ کہ پیٹھ سیدھی بچھا دے۔ سلطان مکہ مکرمہ تاجدار مدینہ منورہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت نشان ہے، اللہ عز و جل بندے کی اس نماز کی طرف نظر نہیں فرماتا جس میں رکوع و سجود کے درمیان پیٹھ سیدھی نہ کرے۔ بانی دعوت اسلامک بارگاہ ہمیں عرض ہے، پیٹھ سیدھی بچھا دے، اس سے کیا مراد ہے؟
घुटनों को जब मजबूती से पकड़ेंगे, उंगलियां फैला कर, और कोहनियों में भी बिल्कुल खम ना हो, सीधी हो, और घुटने भी बिल्कुल सीधे हो, और 4 उंगल का दोनों पाँव में फासला हो। इस तरह एहतिमाम के साथ आप और करेंगे, और सर भी गर्दन की सीध में रखेंगे, इंशाल्लाह पीठ आपकी बिछी रहेगी। इसके लिए ये करना होगा कि जैसे बाज इस्लामी भाई इस तरह आपस में 2-2 इस्लामी भाई तरकीब बनाए, या एक इस्लामी भाई सबको लाइन में खड़ा करके वो उसको मश्क करवाए अमली। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम। अज़्ज़ा व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लू अलल हबीब। नंबर 5, सुजूद। सुल्तान मक्का मुकर्रमा ताजदार मदीना मुनव्वरा सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम का फरमान अज़मत निशान है, मुझे हुक्म हुआ कि 7 हड्डियों पर सजदा करूं, मुंह और दोनों हाथ और दोनों घुटने और दोनों पंजे, और ये हुक्म हुआ कि कपड़े और बाल ना समेटूं। हर रकात में 2 बार सजदा फर्ज है। सजदे में पेशानी जमना जरूरी है। जमने का माना यह है कि जमीन की सख्ती महसूस हो। अगर किसी ने इस तरह सजदा किया कि पेशानी न जमी तो सजदा ना होगा। किसी नर्म चीज मसलन घास जैसा कि बाग की हरियाली, रुई या कालीन, कारपेट वगैरह पर सजदा किया तो अगर पेशानी जम गई यानी इतनी दबी कि अब दबाने से ना दबे तो सजदा हो जाएगा, वरना नहीं। आजकल मसाजिद में कारपेट बिछाने का रवाज पड़ गया है, बल्कि बाज़ जगह तो कारपेट के नीचे मजीद फोम भी बिछा देते हैं। कारपेट पर सजदा करते वक्त इस बात का ख्याल रखना है कि पेशानी अच्छी तरह जम जाए, वरना नमाज ना होगी। और नाक की हड्डी ना दबी तो नमाज मकरूह तहरीमी वाजिबुल इआदा होगी। कमानीदार यानी स्प्रिंग वाले गद्दे पर पेशानी खूब नहीं जमती, लिहाजा नमाज नहीं होगी। प्यारे बापा जान, क्या कारपेट में नुकसान भी है? कारपेट का एक तो सबसे बड़ा नुकसान यह है कि सजदे में दुश्वारी होती है अगर कारपेट नरम है तो। मुझे तो सच्ची बात है इतनी कोफ्त होती है कि बाद मस्जिदें जब आलीशान होती है ना, उसका कारपेट भी कीमती होता है, ये साइड इफेक्ट होता है, और नीचे फोम डाल देते हैं। ये बाहर मुल्कों में इसका ज्यादा मामला है, तो अब उस पर सजदा होता नहीं है। अब सजदे के लिए पेशानी जमाना लाजिम, अब वो जमा हो तो फिर इमामा वो गिरने का पूरा खतरा, तो इमामा संभालो, सजदा करो, तो बिल्कुल यानी कि खुशू आता नहीं नमाज में, दिल लगता ही नहीं। एक तो ये कोई छोटा साइड इफेक्ट तो नहीं है, कारपेट का नुकसान छोटा तो नहीं है, नमाज ही में चैन नहीं पड़ता। मजीद ये कि सही मानों में कारपेट की सफाई नहीं हो पाती, लिहाजा धूल वगैरह जमा होती और जरासीम परवरिश पाते हैं। सजदे में सांस के जरिए जरासीम, गर्द, गुबार वगैरह अंदर दाखिल हो जाते हैं। कारपेट का रुआं फेफड़ों में जाकर चिपक जाने की सूरत में माज़ अल्लाह अज़्ज़ व जल कैंसर का खतरा पैदा होता है। बसा औकात बच्चे कारपेट पर तय, बल्कि मरीज भी तय या बच्चे पेशाब वगैरह कर डालते हैं। बिल्लियां गंदगी करती, चूहे और छुपकलियां मेंगनियां करते हैं। कारपेट नापाक हो जाने की सूरत में उमूमन पाक करने की ज़हमत भी नहीं की जाती। काश